رات سو صبح تہجد پڑھو، اس کے مزے دیکھو۔ میں بحمد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہ ہمارے تہجد سفر میں چھوٹتے ہیں، حضر میں چھوٹتے ہیں۔ ایسا ہی تم دیکھتے ہو گے، نہ سفر نہ حضر، نہ اشراق چھوٹتے ہیں، نہ بابین چھوٹتے ہیں، نہ تہجد، پابندی سے چلتے ہیں۔ بحمد صبح کو تہجد پڑھو، فجر تک پھر تلاوت کرو، پھر ذکر کرو، پھر فجر کی نماز پڑھو، پھر آپ کچھ دن آپ کو مشقت ہوگی، بس آپ لطف دیکھیں پھر کیا ہے۔ بس مناجات خلوت میں اللہ سے مانگنے کا مزہ کیا آتا ہے تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور جو اپنے ذمہ کام ہے وہ کام کریں، اپنے ذمہ جو کام ہے وہ کام کریں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ذمہ جو کام ہے وہ کام کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں۔ جب میں تہجد کی بات کروں گا تو فرض نماز کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جب اشراق کی بات کریں گے تو فرض نماز کی ضرورت تو نہیں ہے، جب اذکار کی بات کریں گے تو تلاوت کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا کام کریں اور حق کا حق ہونا بیان کریں، باطل کا باطل ہونا بیان کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا سے دعا مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حق کا حق ہونا دکھاؤ اور باطل کا باطل ہم کو سمجھاؤ، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ رکھنا، قرآن کریم نے بتایا نکاح کرو اور زنا کرو۔ میں 4-5 چیزیں پوچھوں گا، زیادہ نہیں۔ توحید اختیار کرو، شرک، سنت پہ چلو، بدعت سے، نکاح کرو اور زنا سے، بکرا کھاؤ اور خنزیر، شربت پیو اور شراب، تجارت کرو اور سود۔ تو قرآن نے 2 باتیں کی، ایک بات کی، کیا کرو کیا نہ کرو۔ میرا یہی جرم ہے، میں کہتا ہوں یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور یہ جرم ہم نے کرنا ہے۔ قرآن کریم میں بتایا یہ کرو اور یہ نہ کرو، نماز پڑھو یہ بھی بتانا ہے، کہاں نہ پڑھو یہ بھی بتانا ہے۔ ہر جگہ پہ پڑھو ہم نہیں بتا سکتے، ہم اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتے، تمہاری نمازیں کندھے پر لے کر ہم نہیں مر سکتے کہ تم کل قیامت ہو گئی ہماری نماز نہیں ہوئی، یہ مجرم تھا، ہم کیوں جرم کریں؟ ہم کہیں گے پڑھو اور یہ بھی بتائیں گے کہاں پڑھو کہاں نہ پڑھو، بتائیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ باتیں سمجھانا۔ اور جب عالم اپنے مرکز کا اپنے ادارے کا ماحول بناتا ہے تو لوگ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ لوگ قبول نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں قبول۔ دنیا کام کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ قبر میں جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے ماں رب لوگ، رب کون ہے تمہارا؟ ماں نبی جو تمہارا نبی کون ہے؟ ماں دین تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے رب یہ اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتہ اعلان کرتے ہیں افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا من الجنہ، جنت کا دروازہ کھولو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، پھر جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں قبر میں آتی ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم، سو جا، آرام سو جا، کنومۃ العروج، جیسے پہلی رات میں دلہن سوتی ویسے۔ قبر آرام کی جگہ ہے۔ آپ کے مہمان کہتے ہیں میں نے آرام کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھیلنے؟ کیا مانا ہے اس کا؟ سونے کو آرام کہتے ہیں نا۔ تو قبر کس کی جگہ ہے؟ سو جاؤ جیسے پہلی رات میں دلہن سوتی۔ مجھ سے ساتھ نے پرچی لے کر پوچھا کہ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے پہلے کہا نا میرے ہمسانہ عادت نہیں، میں بات ایسے کرتا ہوں کہ آپ ہنستے بھی رہیں گے سنتے بھی رہیں گے۔ 4 گھنٹے کا بیان بھی ہو جائے گا، آپ پھر بھی سنتے رہیں، آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ دوڑ نہیں سکتے۔ ہم اپنا بیان ناروں میں نظر نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں سوچتی؟ فرشتہ پوچھتے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اپنا کام مکمل ہو گیا، اب سوچ سمجھ آ گئی؟ اور اللہ کے پیغمبر کی زبان بلاغت میں تعجب تھی۔ توجہ رکھنا، حضور کی فصاحت کو دیکھو کیسی عجیب زبان۔ اللہ کے نبی یہ دلہن کا نام نہ لیتے، مسئلہ سمجھنا، اتنا فرما دینا کافی نہیں تھا؟ سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔
فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے الفاظ کو سمجھیں، یہ بات آپ نے کیوں فرمائی ہے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہو، میسج نہیں کرتی، اللہ سے لڑتی ہے، میسج نہیں کرتی، اللہ سے لڑتی ہے، خاندان سے لڑتی ہے، فون نہیں کرتی، اللہ سے لڑتی ہے، خاندان سے لڑتی ہے، اس کو چھپ چھپ کے ملتی نہیں ہے، اللہ سے لڑتی ہے، خاندان سے لڑتی ہے، چاہتی ہے، فریفتہ ہے، لیکن ڈرتی ہے اللہ سے بھی اور خاندان سے۔ اور اگر اسی لڑکی کا اسی لڑکے سے نکاح ہو جائے جن سے ڈرتی تھی، وہ سب باہر ہیں اور یہ لاک اپ کر کے دروازے کو سوئی ہے، الجھن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بات سمجھا رہے ہیں، قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، اجنبیت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جاؤ، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس طرح اس لڑکی کو ڈر لگتا تھا کلمہ نکاح کے ساتھ آئے، اسے ڈر نہیں ہے، ڈر تجھے بھی لگتا ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے تجھے بھی ڈر۔ یہ بات دورن کے لفظ بغیر سمجھ آ سکتی ہے؟ آپ سمجھ آئی؟ یہ بات پوری نہ کریں تو آپ نے تعجب کرنا تھا، دورن کے لفظ میں ایک حالت میں اس لیے ساتھ کچھ کہتا ہوں کہ کل مدینہ منورہ میں تھا، ہندوستان کے مفتیان تھے، اجازت حدیث بھی رہے بیٹھ سکتے، مجھے انہوں نے کہا مولانا آپ کے بیان کی خوبی ہے، جو آپ کا بیان سنتا ہے نا، آپ کی بات تو ادھوری نہیں ہوتی، آپ بات پوری کرتے ہیں، اس کے بعد الجھن نہیں رہتی کہ یہ بات رہ گئی اور یہ بات رہ گئی اور یہ بات رہ گئی۔ جو سوالات پڑھنے کے ذہن میں آتے ہیں اب سارے صاف کر کے اٹھتے ہیں، کبھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم شکوک پیدا نہیں کرتے، شکوک کو دفع کرتے ہیں، اور لوگ اسے مذہبی سکارت سمجھتے شبہات پیدا کرتا ہے، ہم بس شبہات کو رد کرتے ہیں۔